آنکھ کا تارا یہ زیادہ ہے اور ہم کم ہیں. ابا کی آنکھ کا تارا وہ زیادہ کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان میں نیکی، طہارت، پاکیزگی یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ نظر آتی تھیں. بعض بچے جو اچھے ہوتے ہیں نا بچپن سے ہی اچھے ہوتے ہیں، بچپن میں ہی ان میں کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ نیچر کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. بچے تو ویسے سبھی نیچر کے لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ زیادہ ہی اچھے ہوتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی آپ سوانح اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ بچپن سے ہی بہت اچھے تھے. ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ کبھی والدین ان کے والد ان کو بازار لے کر جاتے تھے تو انہوں نے کبھی بازار میں اپنے والد سے کوئی چیز نہیں مانگی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بچہ کچھ چیز دیکھ کے مانگے نہیں؟ بچپن میں کہ مانگنا نہیں ہے، بس کبھی نہیں مانگا ابا سے کہ یہ دے دو. تو یہ بچپن سے ہی تھا. تو یوسف علیہ السلام میں بچپن سے ایسی صلاحیتیں تھیں کہ ابا کی توجہ، محبت ان کی طرف زیادہ. ویسے شریعت کا اصول ہے کہ اولاد میں برابری ضروری ہے. کسی بچے کو زیادہ لاڈ دینا، کسی کو کم دینا، اس سے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ زیادہ ان کو پروٹوکول دیتے تھے. محبت یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ہے. محبت بعض دفعہ کسی سے زیادہ ہوتی ہے اور کسی سے کم. اب اس محبت میں بھی بعض دفعہ دینداری کی بنیاد پہ، صلاحیتوں کی وجہ سے محبت ماں باپ کو کسی بچے سے زیادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ایک کماؤ پت ہوتا ہے اور دوسرا بے روزگار. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے. ایک کما کے کھلا رہا ہے اور دوسرا محنت کے باوجود اس کے مقدر میں رزق نہیں ہے. تو جو کماؤ پت ہے، پت یہ پتر کا مخفف ہے. پنجابی میں بیٹے کو پتر کہتے ہیں، تو پتر کی شارٹ فارم اس کا ساشا کیا ہے؟ پت. تو جو کماؤ پت ہے وہ باپ اور ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے. جو صحیح طرح سے کما کے نہیں کھلاتا اسے گھر میں بھی گالیاں سننے کو ملتی ہیں، محلے میں بھی ہر جگہ سے دھکے پڑتے ہیں اس بیچارے، حالانکہ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوتی. تو بعض دفعہ اس لیے محبت زیادہ ہوتی ہے کسی سے، لیکن یہ محبت کی بنیاد اچھی نہیں ہے. انبیاء کو اگر اس بیس پہ محبت ہوتی تو یعقوب علیہ السلام کو 9 بیٹوں سے زیادہ ہوتی. تبھی تو وہ کہہ رہے تھے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم طاقتور جماعت ہیں، پھڈوں میں، جھگڑوں میں، لڑائیوں میں باپ کے کام آئیں گے. یہ کہاں سے کام آئے گا باپ کے؟ تو چھوٹا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کی سیرت پہ اگر چلنا ہے تو صلاحیتوں کی بنیاد پہ محبت زیادہ کیا کرو، باقی چیزوں کو دوسرے درجے میں رکھا کرو. وہ بھی ہونی چاہیے لیکن دوسرے درجے میں. تو اب بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، انی رأیت 11 کوکبا. ابا کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا کو آ کے بتایا. باپ بھی پیغمبر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت پیارا خواب ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے، یجتبی کا ربو کا، میری اولاد میں اللہ نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے. یار ایک بات بڑی دل چاہتا ہے آپ لوگوں کو بتانے کا. قرآن سے، احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی، للہیت، یہ بہت، ان میں وراثت کا بڑا دخل ہوتا ہے. وراثت کا، وراثت سمجھتے ہو؟ جیسے آپ کو باپ کی وراثت ملتی ہے نا، ایسے ہی اگر آپ تھوڑی محنت کرو گے، باپ میں تقوی ہوگا تو آپ کو تھوڑے پہ زیادہ مل جائے گا بنسبت اس کے کہ جس کے باپ میں پرہیزگاری نہیں ہے. یہ بس اللہ کی رحمت ہے. یعنی اگر کوئی شخص نیک ہے، اس کی اولاد کو نیک بننے کے لیے زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھوڑا کرے گی، اللہ اسے وہاں تک لے جائے گا باپ کی وجہ سے. تو یہ والدین کا جو تقوی ہے نا، یہ ٹرانسفر ہوتا ہے کس میں؟ اولاد میں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے، وہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ بیان میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا. ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے سیدھی کر دی.
انہوں نے بتایا کہ میں نے اس لیے سیدھی کی ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے پہ قبضہ کر لیتے۔ اللہ نے مجھے کہا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو، کیونکہ کانا ابوہما صالحا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ غیب سے اللہ نے اس دیوار کے سیدھا کرنے کا